ایک بزنس مین، ایک تاجر بڑا اچھا کاروبار کرتا تھا. اس کا کاروبار خشکی کے راستے سے بھی چلتا، تری کے راستے سے بھی چلتا. اٹ مینز وہ ایک بگ بزنس مین تھا، مگر حالات نے پلٹا کھایا اور اس کا کاروبار یوں سمجھیے کہ کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا اور وہ بڑا مقروض ہو گیا. ایک شخص کو اس نے صرف 500 دینار دینے تھے، مگر 500 دینار بھی اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے. اب جس کو دینے تھے اس نے تقاضا کیا. اس نے کہا مجھے دینے تو ہیں مگر ابھی پیسے نہیں میرے پاس. اس نے بڑا ذلیل بھی کیا اور کورٹ میں جا کر، عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی کر دیا. قاضی نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے دینے ہیں. تو کہا دے دو. کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے. کہا اگر پیسے نہیں ہے تو پھر کوئی ضامن لے آؤ، کوئی گارنٹر لے آؤ. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جب کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر اس کو گارنٹر بھی کوئی نہیں ملتا، کوئی ضامن بھی نہیں ملتا. تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں. قاضی نے کہا اگر ضامن نہیں تو پھر جیل جانا ہوگا، قید میں جانا ہوگا. اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے. اب جب سپاہی قید میں لے جانے لگا تو اس شخص نے اس سے التجا کی جس نے کیس کیا تھا، قرض لینے والا تھا، کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر جانے دو، میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا. اب جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھیج تو دوں تمہیں، لیکن تم ایک رات کے لیے کس کی گارنٹی دیتے ہو؟ کس کی ضمانت پر تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت دیتا ہوں، ایک رات کی مجھے جو ہے وہ چھٹی دے دو، ایک رات گھر والوں کے ساتھ بتانے دو. اب یہ شخص اپنے گھر آیا بڑا غمگین، بڑا غمزدہ. گھر والوں نے جب دیکھا کہ اتنا غمزدہ ہے، پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں اور کل صبح مجھے قید میں جانا ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں. اب جب بیوی نے یہ سنا تو کہا کہ گھبرائیے نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت پر آیا ہے اس کی ضرور مدد ہوگی. ابھی عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کے ایک پہر پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سویا، آنکھیں بند ہوئیں، مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میرے آقا خواب میں تشریف لائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دو. اور سنو، اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دینا کہ آپ روزانہ رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. کل رات بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر گنتی میں کوئی غلطی لگ رہی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی گنتی پوری تھی. اب یہ عاشق رسول صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا. وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا. اس نے کہا کہ حضور ذرا میری بات سن لیجئے، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. کہا اچھا کس کا پیغام لایا ہوں؟ عرض کی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. کہا ٹھیک ہے پیغام سنائیے. پیغام سنا تو اب اس نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے میرے پاس، اور دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر 1000 بار درود پڑھتے ہیں. کل بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ غلطی لگ رہی تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں. سنیے میرے آقا نے بتایا ہے آپ کی گنتی پوری تھی. اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑا امیزنگ یا جس کو کہ ان ایکسپیکٹڈ، جس کی توقع نہیں ہوتی ایسی خبر مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ذرا دوبارہ سنانا. تو وہ وزیر بھی اس عاشق رسول سے کہتا ہے ذرا دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے. وہ پورا واقعہ دوبارہ اس سے سنا. اب جب دوبارہ واقعہ سنا تو اس کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اپنے کمرے میں چلا گیا. واپس آیا، پہلے تو 500 دینار پیش کیے کہ حضور سرکار نے کرم فرمایا، جو حکم فرمایا یہ میں حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں. مزید 500 دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا آپ نے، اس کا نذرانہ لے لیجئے. مزید 500 دینار لیجئے، اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی تحفہ وغیرہ لے جائیے گا. مزید 500 دینار لے جائیے، اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی. 500 دینار مزید لے جائیے، آپ نے مجھے سچا خواب سنایا. 2500 دینار، 500 لینے گئے 2500 دینار مل گئے. اب ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اس عدالت کا کیا منظر ہوگا جہاں یہ شخص ایک رات کی گارنٹی پر، ایک رات کی ضمانت پر گھر گیا ہے کہ صبح آ کر گرفتاری دینی ہے.
समझ तो ये आता है सारे अदालत वाले इसी इंतजार में होंगे कि उसने आकर गिरफ्तारी देनी है, मगर वहां भी रंग बदला हुआ था। जब ये आशिक रसूल अदालत पे पहुंचता है तो काजी दरवाजे पर खड़ा उस शख्स का इंतजार कर रहा है और कहा, सुनो, आज तुम्हारा कर्ज मैंने अदा करना है, बल्कि तुम्हें 500 दीनार का तोहफा भी पेश करना है, क्योंकि रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे ख्वाब में भी करम फरमाया, मुझे भी आकर मेरे आका ने तुम्हारे बारे में ये इरशाद फरमाया। अब ये काजी और ये जिसने पैसे देने थे, ये दोनों जब अदालत के अंदर गए तो जिसने केस किया था वो कहता है, मुझे कलम और दवात ला दीजिए, मैंने तुम्हारा कर्जा भी माफ करना है और तुम्हें 500 दीनार तोहफे में भी देने हैं, क्योंकि रात आका मेरे ख्वाब में भी तशरीफ लाए। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दुरूद पाक। तड़प कर आका को पुकारा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसा करम फरमाया। शायर लिखते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। पुकारे तो सही अपने आका को, तड़प कर उन्हें याद तो करें, दुरूद पाक की कसरत तो करें। हो सकता है आज मदनी चैनल के नाजरीन में बहुत सारे ऐसे होंगे जो कर्जे के बोझ तले डूबे होंगे, जो बहुत सारी परेशानियों में होंगे, घरेलू प्रॉब्लम्स होंगे, कारोबारी प्रॉब्लम होंगे, रोजगार के प्रॉब्लम होंगे, बीमारियों के मसाइल होंगे। खुदारा दुरूद पाक को अपना मामूल बनाइए। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो।